موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے خاندان اور میرے قبیلے میں سے ایک مددگار تو مجھے عطا کر دے، اور میری خواہش یہ ہے کہ وہ مددگار میرا بھائی ہارون ہو، اس کے ذریعے سے اے اللہ تو میری کمر کو مضبوط کر، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے اللہ تعالیٰ وہ پیغام جس کے پہنچانے کی ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے اس میں تو انہیں شریک کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے ایک مددگار کا مطالبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن عزیز میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو ذکر کیا ہے، من انصاری الی اللہ۔ انہوں نے اپنے متبعین سے یہ کہا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے خاطر میرا مددگار بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصف میں یہ بات بیان فرمائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو کر کے اللہ کے خاطر اللہ کے دین کو پہنچانے میں ان کا مددگار بن جاؤ۔ جتنے بھی انبیاء گزرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ان کے جو متبعین تھے، ان کے جو انصار اور اصحاب تھے، ان کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انصار اور اصحاب اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے وہ بالکل جدا تھے، بالکل الگ تھے، کئی وجوہات کی بنیاد پر۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں، کتب سماویہ سابقہ کتابیں، تورات اور انجیل کے علاوہ، اور تورات و انجیل یہ ساری کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائیں، اس میں جس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی پیشین گوئیاں انبیاء کے زبانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کو بیان کیا گیا تھا، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کتب سماویہ میں بیان کیا تھا۔ یہ مقام ہے حضرات صحابہ کا کہ دیگر جو انبیاء کے ساتھی اور ان کے ماننے والے تھے، ان کے بالمقابل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی آمد اور ان کے صفات، ان کی خوبیوں کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں میں کیا تھا۔ اس کی شہادت قرآن نے خود دیا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام جس گروہ کا ہو کہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور آپ کے آمد کی پیشین گوئیاں انبیاء کے زبانی ان کے قوموں تک پہنچیں، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے صفات اور اوصاف بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے متبعین کو انہوں نے بتایا۔ تو یہ مقام اور درجہ ہے صحابہ کا، اور اسی لیے اس سے قبل کے خطبے میں صحابی کس کو کہا جاتا ہے، اور صحابی کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا تھا کہ تمام لوگوں میں سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور خاتم النبیین ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور اس کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہترین دل جس کے تھے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حیثیت سے اللہ نے چن لیا۔ تو صحابہ کا جو انتخاب تھا وہ من جانب اللہ تھا،
اللہ رب العالمین کے جانب سے تھا. لہذا رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس کے بعد بھی کوئی صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائے اور ان کی تکفیر کرے، ان کے اوپر عیوب لگائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ انگلی اٹھ رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف، اس لیے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، ان کا انتخاب اللہ رب العالمین نے خود کیا تھا. تو اتنی واضح باتیں جو کتب سماویہ میں اور خاص طور سے قرآن میں واضح کی گئیں، اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ذات پر تکفیر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، عام صحابہ کو کافر و مرتد قرار دیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر غور کریں گے تو اسلام دشمن عناصر نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے. دو بڑی وجہ ہیں. سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان متحد ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب آئے، متحد تھے. عثمان غنی آئے، وہاں متحد تھے. اور اس کے بعد پھر انتشار پیدا ہوا، فتوحات کا سلسلہ رکا. تو اصل دشمنوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو اتحاد ہے اس کو کمزور کیا جائے، اس میں انتشار پیدا کر دیا جائے، اور کچھ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے درمیان ڈالا جائے، بلکہ ایک ایسا گروہ پیدا کیا جائے جو بظاہر تو مسلمان ہوں لیکن وہ اصلاً یہودیت اور کفر و شرک کے حامی اور مددگار ہوں. اور اس میں بڑی حد تک دشمن کامیاب رہے. اور آج تک جو اسلام خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر کے طعن و تشنیع کا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ انہی دشمنان اسلام کے اس سازشوں کا نتیجہ ہے. تو ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو توڑ دیا جائے اور ان کے درمیان ایسے لوگوں کو داخل کر دیا جائے جن کو لوگ تو مسلمان سمجھیں لیکن وہ اصلاً یہودیت کے بانی ہوں، اس کے پرچارک ہوں، اور باطل عقائد اور نظریات کو لوگوں میں پھیلانے والے ہوں. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن و حدیث کی صحت کو مشکوک قرار دیا جائے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کی گئی. اور بار بار حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، یا اسی طرح سے اور دیگر صحابہ ہوں، جو ان کے اوپر ان کی غلطیوں کو جو اجاگر کیا جاتا ہے، ان کے عیوب کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ تاکہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے، اگر وہ گروہ اگر کافر و مرتد اور منافق ٹھہر جائے تو پھر انہوں نے جو قرآن جمع کیا تھا اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین انہوں نے لوگوں تک پہنچائے، اس کے صحت کے تعلق سے لوگ مشکوک ہو جائیں. آج انکار حدیث کا ایک جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ آج قرآن اور اسی طرح سے حدیث کی صحت کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ صحابہ ہی واسطہ ہیں ہمارے اور نبی کے درمیان. اگر ان کی شخصیت کو داغدار کر دیا گیا اور وہ باطل ٹھہرے تو پھر ان کا جمع کردہ قرآن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک گروہ نے باقاعدہ یہ عقیدہ بنا لیا کہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ اصل قرآن ہے ہی نہیں جو اللہ نے نازل کیا تھا، بلکہ اصل قرآن تو 12ویں امام کے پاس ہے جو غار میں چھپے بھی ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے. یہ عقیدہ بن چکا ہے. تو یہ اصل بنیادی بڑی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی شخصیت کو داغدار کرنے کی. حالانکہ غور کریں تو اللہ کا انتخاب ہے، وہ اللہ نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو
کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آگے چل کر کے یہ غلطیاں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کو رضی اللہ و رضوا عنہم کا سرٹیفکیٹ دے دے اور بعد میں وہ غلطیاں کرتے پھریں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے قلوب کا، جن کے دلوں کا امتحان رب نے لیا ہے، کسی عام انسان نے نہیں لیا ہے۔ وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کی تربیت کی، ہر اعتبار سے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا امتحان لیتے رہے۔ آج یہ بات معروف، ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن عزیز میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک باعزت وہی انسان ہوگا جو تقوی والا ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ لیکن ہمارے اور آپ کے تعلق سے تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارے تقوی کا کیا عالم ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے، اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن تقوی کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ امتحان جو ہمارا اس دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان اس دنیا میں لیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کا گروہ وہ گروہ ہے کہ جن کے تقوی کا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا۔ ان کے تقوی کا امتحان اللہ نے لے لیا، پہلے ہی لے لیا، دنیا میں لے لیا۔ تقوی کا تعلق دل سے، اللہ کے نبی نے کہا تھا تقوی ہاں ہونا، دل جو ہے تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کا امتحان دنیا میں لیا، رزلٹ کیا دیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ رزلٹ اللہ تعالیٰ کا ہے، امتحان لینے والی ذات اللہ کی، رزلٹ دینے والی ذات اللہ کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ تو نے صحابہ کا امتحان لیا، اللہ رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، وہی سچے ایمان والے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ رب العالمین کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے کہ امتحان رب نے لیا ہوا ہے۔ پڑھائی جب اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے تو ممتحن بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ پڑھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، امتحان اللہ رب العالمین نے صحابہ کا لیا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے جو رزلٹ دیا، ایک تو یہ کہ وہ سچے ایمان والے ہیں، ان سے بہتر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ رزلٹ لہم مغفرہ، ان کے لیے عام بخشش ہے، جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخش دیا ہوا ہے۔ تو صحابہ مغفور ہیں، صحابہ کے خطاؤں غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کی عدالت میں وہ قابل معافی ٹھہرے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کے مابین ہوئی جنگوں کو لے کر کے اس کو بنیاد بنا کر کے اور ہم یہ فیصلہ کریں حضرت علی صحیح تھے یا حضرت معاویہ صحیح تھے، کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ یہ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کے خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ گیا لیکن ہم نہیں مانتے اس کو، تو یہ اللہ کا فیصلہ۔ لہم مغفرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کی بخشش ہو گئی، رضی اللہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو عام مغفرت کا اعلان اللہ رب العالمین کے جانب سے صحابہ کے لیے ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ خوبی ہے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ کو کافر کہے، ان کو مرتد کہے، ظاہر سی بات ہے اس کے عقل کے اوپر افسوس ہونی چاہیے۔ ہمارا عین ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین سے محبت کے بنیاد، محبت یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔
اگر ہمیں صحابہ سے محبت نہیں ہے، ہمیں اپنے اسلام کی خیر منانی چاہیے، کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر ہمارے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، لہذا ہر وہ باتیں جو صحابہ کے عیوب کو، ان کے نقص کو بیان کریں، ایسی باتوں پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، ختم ہو گیا مسئلہ۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، جو بھی تاریخی باتیں ہیں، تاریخی روایتیں ہوں گی اپنی جگہ پر، لیکن میں نے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ صحابہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ اہم زیادہ ہے سب سے زیادہ، اس لیے کہ سب سے بہتر فیصلے چونکہ رب نے منتخب کیا تھا، وہ بہتر بتا سکتا ہے ان کے بارے میں، جن کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ بہتر بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں، ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو صحابہ، رب جو ان کے بارے میں بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بارے میں کہیں، وہ معتبر ہے۔ تاریخ میں کیا ہے، تاریخ میں تو دشمنان نے بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے، بہت کچھ بڑھا گھٹا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے 10 صفات صحابہ کے بیان کیے ہیں، 10 صفات۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھ میں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے، نبی کی معیت ہر وقت ہر لمحہ، ایمان میں، اسلام میں، غم میں، تکلیف میں، مصیبت میں، جہاد میں، خرچ کرنے میں، جہاد میں نکلنے میں، ہر معاملے میں نبی کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا والذین معہ، وہ نبی کے ساتھ ہیں۔ نبی کی معیت ہی بہت بڑی چیز ہے، نبی کی معیت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کی شخصیت وہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اللہ نے رزلٹ دیا ہے صحابہ کے بارے میں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ وہ کیسے بھی تھے، پھٹے پرانے پہنتے تھے، بھوکے رہتے تھے، پیدل چلتے تھے، سواری نہیں ہے، پیر پھٹ جاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن کفر کے مقابلے میں نہ انہوں نے کبھی رواداری برتی، نہ کبھی وہ بکے، نہ کبھی ایمان کا سودا کیا، نہ کبھی جھکے۔ وہ کتنے سخت ہیں کفر کے بالمقابل، باطل کے بالمقابل، اس کا اندازہ آپ کرو۔ غزوہ بدر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ کیا تھا؟ یہ اشداء علی الکفار، مشورہ یہ تھا کہ جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، جو قیدی بنائے گئے، کسی کی جان بخشی نہ کی جائے، سب کو مار دیا جائے۔ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ مشورہ ہے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اسی کو مارے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم مدینہ پہنچیں گے اور ہم عزت والے ان ذلیلوں کو باہر کر دیں گے۔ یہ باتیں کہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی جب معلوم ہوا، ان کے بیٹے عبداللہ بن سلول کے بیٹے عبداللہ، وہ جب مدینے کے دروازے پر مسلمان پہنچے تلوار لے کر کے، اور کھڑے ہو گئے دروازے پر، اور اپنے باپ سے کہا اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اجازت نہیں دیں گے تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تو ہم کو نکالے گا۔
اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے ہمارے ساتھیوں کے تعلق سے آپ کے تعلق سے بری بات کہی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کے قتل کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تلوار میرے ہاتھ میں دیجئے، میں گردن ماروں گا۔ یہ ہے اشداء علی الکفار، یہ صحابہ ہیں جو اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ انہوں نے نچھاور کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، جان کی پرواہ نہیں کی، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا آنکھ گیا، کسی کا پیر گیا، کسی کی گردن گئی، کس لیے؟ تاکہ صاف سچا اسلام یہ ہم تک پہنچ سکے۔ اور آج کے دور میں کوئی تحقیق کے نام پر اٹھ کر کے اور یہ کہے فلاں صحابی ایسے تھے اور فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں کے اندر یہ کمی تھی، فلاں کے اندر یہ کمی اور کوتاہی تھی، جبکہ اللہ فرماتا لہم مغفرہ، ان کی بخشش ہو گئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، رحماء بینہم، اللہ نے دوسری صفت بیان کی رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہمدرد ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ اور یہ محبت اللہ کی پیدا کردہ تھی، اس لیے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ روئے زمین کا سارا مال اگر خرچ کر دیتے کہ اوس و خزرج کے درمیان آپ محبت پیدا کر دیں، نہیں کر سکتے تھے، ولیکن الف بین قلوبہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ کیسی محبت؟ یہاں سے مکہ سے جب لٹ پٹ کر کے مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے وہ بھائی چارگی نبھائی جو سگا بھائی سگے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ تاجر تھے تو انہوں نے کہا آپ ہمارے تجارت میں شریک ہو جائیے، آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری جائیداد ہے، آدھی آپ کی آدھی میری، یہ میری بیویاں ہیں جن کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے، جن سے ان کے بچے ہیں، کہا صرف آپ اشارہ کر دیں، جو آپ کو پسند ہو طلاق دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اخوت تھا، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی آپس میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفر کے بالمقابل بڑے سخت ہوتے تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل تھے، راست باز تھے، سچے تھے، ان کے اندر بناوٹ نہیں تھی، تکلف سے بہت دور تھے، بناوٹ سے بہت دور تھے، سادہ لوہ لوگ تھے۔ یہ صحابہ کی خوبیاں ہیں۔ تو اس آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ 10 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، 2 میں نے بیان کیا کہ ایک تو کفر کے بالمقابل سخت، یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی سختی کو توڑا جا سکتا ہے، انہیں توڑا جا سکتا ہے اگر ان کے درمیان تفریق پیدا کر دی جائے، اور پھر وہی ہوا اور دشمن اس میں کامیاب ہوئے۔ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ حب آل بیت کی آڑ میں مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کیا گیا، ان کو بانٹا گیا، اور ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو بظاہر مسلمان نظر آتا ہے لیکن دراصل وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ انشاءاللہ بالتفصیل اس کی باتیں آئیں گی کہ آخر وہ کیا فکر تھے اور کیا افکار تھے جس کی وجہ سے اسلامی اتحاد میں اور امت مسلمہ میں تفریق پیدا ہوئی جو آج تک ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا الہ العالمین اس کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی محبت اور ان سے عقیدت کو الہ العالمین اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہر قسم کے بدعات و خرافات سے الہ العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی دور فرمائے، جو محتاج ہیں الہ العالمین ان کی محتاجگی کو دور فرمائے، جو دین سے دور ہیں الہ العالمین دین کی محبت، دین کی قربت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔